السلام علیکم ناظرین، اس میں موجود ہوں ایکس ایم این اے مدثر کی منارہ کے پاس، اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی سیاسی کیریئر کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں سیاست میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی میری عمر ہے اتنی سال ہو گئے ہیں سیاست میں، اتنی سال ہو گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو سر آپ نے اپنی جو ہے وہ بچپن سے یہ ہوتا ہے نا مجھے بچپن سے ہی جو ہے نا جی پولیٹکس کا بڑا شوق تھا، لیکن پھر عملی طور پہ کہہ لیں کہ جب ہم کالج میں آئے تو پھر ہمیں اس کا موقع ملا، اور کالج سے لے کے میں ایم ایس ایف میں رہا، پولیٹکس میں آیا، اور کالج کے بعد جب میں فارغ ہوا تو پھر میں نے عملی طور پہ جا کے اپنے حلقے کی سیاست شروع کی۔ سر آپ کو شروع سے ہی کوئی ٹکٹ ہولڈر تھے آپ، یا ویسے ہی الیکشن لڑا تھا؟ نہیں، میرا اصل میں نا نظریاتی طور پہ، چونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم لیگ کی ہے، نظریاتی طور پہ میرا مسلم لیگ سے تعلق ہے، اور اسی حوالے سے چونکہ میں ایم ایس ایف میں بڑا ایکٹیولی کام کیا، ایم ایس ایف میں کالج کا صدر بنا، ڈسٹرکٹ کا صدر بنا، پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوا، پھر میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر جب حلقے میں نے جا کے سیاست شروع کی تو پھر چونکہ میری جماعت نے مجھے ٹکٹ نہ دیا تو مجھے آزاد الیکشن لڑنا پڑا۔ بطور ایم پی ہے؟ جی بطور ایم پی۔ پہلا جو الیکشن تھا بائی الیکشن تھا، وہ میں لوز کر گیا، ضمنی الیکشن تھا 98 میں۔ تو اس کے بعد پھر 2002 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، لیکن انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے بعد پھر میں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ سر آپ کو سیاست جوائن کرنے کا کوئی بینیفٹ ملا؟ دیکھیں، بینیفٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑا بینیفٹ ملا، میرے خاندان کا جو ایک نام ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوا، پولیٹکس کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ، اور جو سب سے بڑھ کے ہے نا جی پولیٹکس کا مقصد کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اور آپ کا ایک ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پولیٹکس میں آ کے بڑا میں لکی ہوں اس حوالے سے کہ بڑا مقام بھی ملا، بڑی جلدی عزت بھی ملی، اور جو میرا ایک منشور تھا میں کسی حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں۔ سر اگر آپ گورنمنٹ میں ہو، گورنمنٹ آپ کی ہو، تو آپ کون سی وزارت لینا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جی ویسے تو جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ہر شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے، لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن کو بہتر کر لیں تو شاید اس حوالے سے پھر ساری جو دوسری بہتریاں وہ آ جائے، تو میں ایجوکیشن کو جو ہے وہ پریفر کروں۔ سر آپ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سیکورٹی صورتحال دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہماری گورنمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو آپ کو پتہ ہوگا دہشت گردی کے حوالے سے ملک کی جو حالات تھے بڑے خراب تھے، تو اس میں سارے ادارے اگر مل بیٹھیں تو پھر اللہ کے فضل سے رزلٹ ملتا، اور جس کا کہ رزلٹ ملا بھی ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے جب ایک پیج پہ اکٹھے ہوں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے۔ پی ایم عمران خان کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں پی ایم صاحب کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بجائے گالی گلوچ کی سیاست کے سارا دن دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے اگر کام پہ توجہ دیں، کام کریں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ اور کسی چیز کی ضرورت، کیونکہ جو بندے کا کام ہے وہ خود بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سٹیج فراہم کر دی ہے کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو اگر وہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کیا، لوگوں نے دیکھنا کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا۔ اگر وہ کام کریں تو انہیں کسی اس چیز کی ضرورت نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ وہ دوسروں کو لان تان کی بجائے کام پہ توجہ دیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ عوامی نمائندہ کے طور پہ آپ نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام جو ہے وہ کون کون سے ترقیاتی کام کریں؟ میں اللہ کا شکر ہے اپنے حلقے میں ہر جو شعبہ ہے اس میں کام کیا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب میں 2002 میں
MPA بنا PP 102 سے، تو میری پوری کانسٹیچوئنسی میں ایک بھی گرلز ہائی اسکول نہیں تھا. تو آج اللہ کا شکر ہے روڈ سٹرکچر جو ہے وہ بڑا خراب تھا، لیکن آج جس حلقے میں ایک بھی گرلز ہائی اسکول نہیں تھا وہاں کم از کم 8 یا 9 جو ہیں وہ کالج بن چکے ہیں. اور کوئی میری یونین کونسل، میرا یہ چیلنج ہے، میری کوئی یونین کونسل ایسی نہیں جہاں پہ بچیوں کا گرلز ہائی اسکول نہیں، بلکہ ایک UC پھما سرا ایسی ہے کہ جس میں 5 گرلز ہائی اسکول ہے. پبر گرلز ہائی اسکول ہے اس کا گاؤں، جاگو والا میں گرلز ہائی اسکول ہے، پھما سرا میں گرلز ہائی اسکول ہے، دوندیاں والا میں گرلز ہائی اسکول ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایجوکیشن پہ جو ہے فوکس کیا. گیس کے حوالے سے بہت کام کیا. میرے حلقے میں گجرانوالا میں اگر میں یہ کہوں تو سب سے جو زیادہ رورل ایریا میں گیس گئی ہے وہ میرے حلقہ N100 میں گئی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں کہوں تو سب سے زیادہ جو گجرانوالا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن کی وہ N100 میں. ماشاءاللہ. آپ کے خیال میں پاکستان میں مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی دیکھیں، اگر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو جو گروتھ ریٹ ہے ہمارا وہ غالباً 6 کچھ پہ تھا، اور ابھی آپ دیکھیں وہ کہاں چلا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پلاننگ نہیں، جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو بجلی، گیس، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ساری چیزیں، یہ جو ان کی ٹیم نہیں، پلاننگ نہیں، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں زیادہ اضافہ ہوگا. سر آپ کا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کتنا مضبوط رابطہ ہے؟ میرا اللہ کا شکر ہے جی، جو اللہ تعالیٰ مجھے بار بار عزت دے رہا ہے. میں یہاں سے 3 الیکشن انڈیپینڈنٹ جیتا ہوں. 2002 میں MPA انڈیپینڈنٹ بنا، پھر 2005 میں میرا بھائی اظہر کیوں منارا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظم تحصیل نوشہرہ ورکھا کا بنا. 2008 میں میں پھر انڈیپینڈنٹ MNA بنا. تو یہ میرا لوگوں کے ساتھ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. سر آپ اس ملک کی موجودہ صورتحال سے مطمئن؟ بالکل قطعی نہیں. جو ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے، کبھی بھی اگر آپ 70 سال میں دیکھیں تو اتنی خراب صورتحال کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی اب ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملک کے وہ حالات بہتر کرے. آپ اپنی قوم کے بارے میں کیسا ویژن رکھتے ہیں؟ مثلاً تھوڑا سا مطلب ہماری قوم کے بارے میں ہماری قوم ہم سے یا حکمرانوں سے کیا چاہتی ہے؟ نہیں، ہماری دیکھیں قوم کی یا عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ ہے، بیسک ان کی چیز ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہو. تو اس حوالے سے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ خاص طور پر CM پنجاب میاں شہباز شریف نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ بڑا فوکس کیا، اور لوگوں کی بھی بنیادی یہی چیزیں ہیں کہ ان کے بچوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ ملے. تو کیا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے اس پہ جو ہے وہ ورک کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم میں بھی لیڈرشپ میں بھی ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں ضروری، لیکن اگر آپ دوسری گورنمنٹوں سے ہمارا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری مسلم لیگ نون نے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا. سر آپ اپنے حلقے کی عوام سے وہ کس ایجنڈے کے تحت ووٹ مانگتے رہے ہیں؟ میں وہاں جو تھی نا جی، سب سے پہلے تو جو ہمارے حلقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی بڑی خراب تھی نوشہرہ ورکھا میں، اس پہ کام کیا، کوشش کی میرٹ کی بنیاد پہ، کیونکہ اگر آپ نے لانگ ٹائم کوئی بھی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ میرٹ پہ چلتی ہے. کوشش کی ہے کہ میرٹ کا بول بالا اور انصاف کا بول بالا، اور اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر میں، روڈ سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر میں لوگوں کا جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. سر ابھی یہ جو کل فیصلہ آیا ہے مشرف کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ دیکھیں جی کہ اس پہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزاد عدلیہ نے
جو ہماری عدلیہ کے اوپر ایک بڑا داغ آتا تھا، یا یہ کہ جی طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں ہمارے ملک کا اور خاص طور پہ عدلیہ کا جو وقار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک میسج گیا ہے کہ قانون کے آگے کوئی بھی طاقتور نہیں، سب سے طاقتور قانون ہے۔ سر آپ نوجوانوں کے لیے اپنی کوئی رائے دیجیے۔ نوجوانوں کے لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں، اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور اگر آپ محنت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ محنت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں تو بہت وسیع دنیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔